انسان اپنی خلقت کے اعتبار سے تمام مخلوقات سے افضل و اشرف ہے، اور یہ مرتبہ اللہ تعالیٰ نے عام انسان کو دیا ہے۔ لیکن انسانوں میں کچھ ایسے نفوس قدسیہ اور اللہ کے ایسے برگزیدہ بندے بھی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنا خاص محبوب و مقرب بنا لیتا ہے۔ انہی محبوبین و مقربین میں ایک نام قطب عالم حضرت مخدوم سعد الدین خیرآبادی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ آپ 9ویں اور 10ویں صدی ہجری کے عظیم مشائخ چشت میں اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ آج کی یہ ویڈیو بڑے مخدوم حضرت سعد الدین خیرآبادی علیہ رحمہ کے لیے خاص ہے۔ اس ویڈیو میں آپ حضرت کی حیات طیبہ، آپ کی علمی عظمت و جلالت، آپ کی کرامت، آپ کی دینی اور دنیاوی خدمات کے بارے میں جانیں گے۔ دوستو، میں آپ کا دوست بلال راز ایک نئی ڈاکیومنٹری ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل محفل اولیاء کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کر لیں، تاکہ ہمارا اور آپ کا رابطہ مضبوط بنا رہے۔ امام المتقین، عمدۃ الصالحین، تاج العارفین، شہنشاہ ولایت حضرت مخدوم شیخ سعد الدین خیرآبادی عرف بڑے مخدوم صاحب سلسلہ عالیہ چشتیہ کے عظیم صاحب حال اور باکمال اولیاء کبار میں سے ہیں۔ آپ کا نام شیخ سعد الدین ہے، لیکن عوام و خواص میں آپ شیخ کبیر اور بڑے مخدوم صاحب کے نام سے مشہور و معروف ہیں۔ آپ کی پیدائش 814 ہجری میں اناؤ کے ایک علمی گھرانے میں ہوئی۔ آپ کے والد ماجد کا نام حضرت مکرم عرف قاضی بڈھن تھا، جو اناؤ کے نامور عالم دین اور قاضی تھے۔ آپ کا مزار شریف اناؤ ریلوے اسٹیشن کے قریب موجود ہے، جہاں لوگ کثرت سے حاضر ہو کر فیض و برکات حاصل کرتے ہیں۔ حضرت شیخ سعد الدین خیرآبادی کا خاندان علم و عرفان کا گہوارہ تھا، اور آپ کے گھر کا ماحول خالص دینی اور علمی تھا۔ اس لیے آپ کی پرورش دینی ماحول میں ہوئی اور آپ کی تعلیم و تربیت کا بہترین انتظام کیا گیا۔ آپ نے حسب دستور علاقے کے ایک مکتب میں داخلہ لیا اور اپنے تعلیمی سفر کا آغاز کیا۔ آپ بچپن سے ہی بہت ذہین تھے۔ آپ نے مختصر وقت میں قرآن شریف حفظ کیا۔ جب آپ کا قرآن شریف مکمل حفظ ہوا تو آپ نے کتابیں پڑھنا شروع کی اور اپنے کھیل کود کا سارا سامان بچوں میں بانٹ دیا اور فرمایا کہ آج کی تاریخ سے ہم کھیل کود میں نہ لگیں گے، صرف علم حاصل کرنے میں لگیں گے۔ چنانچہ آپ نے چند سال میں ہی تمام علوم حاصل کر لیے اور اپنے وقت کے اکابر علماء میں شمار ہونے لگے۔ علم کی تکمیل کے بعد آپ کو علم باطنی کی طلب ہوئی۔ اس وقت قطب اود حضرت شاہ مینا چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی کافی شہرت تھی۔ آپ اپنی روحانی پیاس بجھانے کے لیے حضرت شاہ مینا چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں لکھنؤ حاضر ہوئے اور آپ کے مرید ہو کر خدمت میں رہنے لگے۔ دوستو، اگر آپ قطب اود حضرت شاہ مینا چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تفصیل سے جاننا چاہتے ہیں تو آئی بٹن پر کلک کر کے ان کی ڈاکیومنٹری دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت شاہ مینا چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت شفقت و محبت سے آپ کی روحانی تربیت فرمائی۔ آپ تقریباً 20 سال تک اپنے مرشد کی خدمت میں رہے اور سخت ترین مجاہدات و ریاضات کے ذریعے درجہ کمال کو پہنچے۔ آپ اپنے مرشد کی اطاعت و پیروی میں لگے رہے۔ آپ نے اپنے مرشد کا کوئی بھی عمل نہیں چھوڑا اور ان کے تمام معاملات کی پیروی کی، یہاں تک کہ اپنے مرشد کی پیروی میں آپ نے شادی بھی نہیں کی۔ مرشد نے آپ کے عشق و محبت
اور خلوص و وفاداری کو دیکھ کر آپ کو ولایت و کمالات کے اعلیٰ مقام پر پہنچا دیا اور خلافت و اجازت سے نوازا۔ مخدوم سعد الدین خیرآبادی رحمۃ اللہ علیہ ظاہری اور باطنی دونوں علوم میں یکتائے زمانہ تھے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی آپ کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں کہ آپ شیخ مینا چشتی لکھنوی کے مرید تھے اور شریعت و طریقت کے محافظ، بلند ہمت اور زہد و تقوی کی اعلیٰ مثال تھے۔ آپ ترک و تجرید کی کیفیت میں رہتے تھے اور دنیاوی زندگی سے کنارہ کشی اختیار کیے ہوئے اپنے پیر و مرشد کی طرح مجرد یعنی غیر شادی شدہ زندگی گزارتے تھے۔ علامہ غلام علی آزاد بلگرامی آپ کے متعلق فرماتے ہیں کہ آپ نے اپنے مرشد کے طریقے پر زندگی گزاری اور سال ہا سال تک تدریس و ارشاد کی مسند کو زینت بخشی۔ آپ کی تصانیف میں مختلف علوم و فنون کی شرح شامل ہیں جو آج بھی علمی دنیا میں مشعل راہ ہیں۔ حضرت شاہ مینا چشتی علیہ الرحمہ کے صرف 2 خلیفہ تھے۔ ایک آپ کے بھتیجے جن کا نام شیخ قطب الدین تھا، یہ آپ کے صاحب سجادہ بھی تھے۔ دوسرے حضرت مخدوم شیخ سعد الدین خیرآبادی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت شاہ مینا چشتی علیہ الرحمہ کے وصال کے بعد جب تک بڑے مخدوم صاحب لکھنؤ میں رہے، تب تک کوئی حاجت مند حضرت شاہ مینا صاحب کے دوسرے خلیفہ اور سجادہ حضرت شیخ قطب الدین علیہ الرحمہ کے پاس نہ جاتا، بلکہ سب آپ کی خدمت میں ہی حاضر ہوتے تھے۔ ایک دن آپ کے پیر و مرشد حضرت شاہ مینا چشتی آپ کے خواب میں تشریف لائے اور آپ کو حکم دیا کہ تم خیرآباد چلے جاؤ۔ آپ پیر و مرشد کا حکم سن کر فوراً خیرآباد کو تشریف لے گئے اور شیخ سلیم کے مکان پر جا کر قیام کیا جو آپ کے پیر بھائی تھے۔ جب آپ شیخ سلیم کے گھر پہنچے تو وہ مکان پر نہیں تھے، بلکہ خیرآباد کے حاکم راجی موسیٰ کے پاس حاضر تھے۔ مخدوم صاحب کی آمد کی خبر سن کر وہ جلدی سے اٹھے تو حاکم راجی موسیٰ نے پوچھا کہ کیا بات ہے، اتنی جلدی کس بات کی؟ انہوں نے جواب دیا کہ میرے مرشد کے خلیفہ حضرت مخدوم سعد الدین تشریف لائے ہیں، اس لیے ان کی قدم بوسی کے لیے جا رہا ہوں۔ اتفاق سے ان دنوں بہت عرصے سے بارش نہ ہوئی تھی۔ راجی موسیٰ نے کہا کہ ہم نے اتنے بزرگوں کو دیکھا ہے مگر کوئی ایسا نہ ملا کہ اس کی دعا سے بارش ہو جائے۔ شیخ سلیم نے کہا کہ اس قسم کی باتیں نہ کرو، شیخ سعد الدین ایسے بزرگ نہیں ہیں کہ کوئی ان کی شان میں ایسی گستاخی کرے۔ اس پر بات بڑھ گئی۔ آخرکار شیخ سلیم نے کہا کہ اگر بارش ہو جائے تو کیا کرو گے؟ راجی موسیٰ نے کہا کہ ننگے پیر دوڑوں گا اور ان کا مرید ہو جاؤں گا۔ شیخ سلیم نے کہا کہ اچھی بات ہے، اب مجھے رخصت کرو۔ یہ کہہ کر وہاں سے چلے اور حضرت مخدوم سعد الدین خیرآبادی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کی بہت مہمان نوازی اور خدمت کی۔ رات کو جب حضرت مخدوم آرام کرنے لیٹے تو باتوں باتوں میں شیخ سلیم نے حضرت سے راجی موسیٰ والی بات کہہ دی۔ حضرت مخدوم نے عاجزی سے فرمایا کہ وہ ٹھیک کہتا ہے، ہم میں اتنی لیاقت کہاں کہ ہماری دعا سے کوئی کام ہو اور بارش ہو جائے۔ شیخ سلیم نے کہا کہ حضور، اب تو مجھے یہ ضد ہو چکی ہے کہ اس کی بات غلط ثابت ہو۔ حضرت مخدوم نے پھر فرمایا کہ مجھ نامراد میں یہ اہلیت کہاں کہ میری دعا قبول ہو۔ ہاں، اللہ تعالیٰ رؤوف و رحیم اور کرم گستر ہے، اگر بارش نازل فرمائے تو یہ اس کا لطف و کرم ہے۔ حضرت مخدوم کی زبان مبارک سے جیسے ہی یہ الفاظ نکلے، چاروں طرف سے بادل اٹھا، بدلیاں گھر گئیں اور تمام رات پورے خیرآباد میں بارش ہوتی رہی۔ جب دن نکلا، صبح کی نماز کے بعد شیخ سلیم موسیٰ راجی کے مکان پر پہنچے۔ ادھر موسیٰ راجی بھی حضرت مخدوم کی کرامت و ولایت کو تسلیم کر چکے تھے، چنانچہ اپنے ساتھ کئی ہزار سکے اور بیش قیمت نذرانے لے کر اپنے تمام بھائیوں، ان کی اولادوں، اپنے فرزندوں اور تمام رشتہ داروں کنبے والوں کے ساتھ
حضرت مخدوم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تمام لوگ حضرت کے مرید ہوئے۔ موسیٰ راجی حاکم خیرآباد نے خیرآباد کی پوری جاگیر حضرت مخدوم کے نام لکھ کر اس کا فرمان حضرت کے سپرد کر دیا اور کہا کہ یہ فرمان حضرت جسے چاہیں اسے عطا کر دیں۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ فرمان تمہارے پاس ہی رہے گا، ہم جسے چاہیں گے تمہارے پاس سے دلوا دیں گے۔ راجی موسیٰ نے نہایت تعظیم کے ساتھ اس فرمان کو واپس لے لیا۔ اس کے بعد خیرآباد میں حضرت مخدوم اپنی خانقاہ اور مکانات کی تعمیر کرانے میں مصروف ہوئے اور اپنے عزیز و اقارب کو بھی آپ نے خیرآباد بلا لیا۔ دور دور سے لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے لگے، کوئی بیعت ہونے آتا، کوئی علم حاصل کرنے آتا۔ آپ کے لنگر خانے سے بے شمار لوگوں کو کھانا ملتا۔ آپ کی خانقاہ میں روزانہ 14-15 من آٹا استعمال ہوتا، جو صوفیوں، قوالوں، مسافروں، طلباء اور آپ کے عقیدت مندوں کے لیے خرچ ہوتا۔ عقیدت مندوں کا ایک ہجوم تھا جو ہر وقت آپ کے دیدار کے لیے حاضر رہتا۔ بڑے بڑے بادشاہ آپ سے ملاقات کے متمنی رہتے۔ بڑے بڑے کمالات و تصرفات آپ سے ظاہر ہوئے۔ فوائد سعدیہ میں لکھا ہے کہ حضرت مخدوم نے شرح کافیہ لکھی تو دہلی کے صدر الصدور نے چاہا کہ وہ اس کا رد لکھے۔ اس سے پہلے کہ وہ آپ کی کتاب کا رد لکھتا، آپ نے اپنے مرید و خلیفہ حضرت مخدوم شیخ صفی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ تم جاؤ اور اس سے مباحثہ کرو۔ مخدوم شیخ صفی نے عرض کی کہ حضور وہ ایک بڑا عالم ہے، میں اس سے بحث کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ آپ نے فرمایا کہ ہم نے صرف و نحو اور معانی میں امام سبویہ، امام اخفش، امام عبد القاہر جرجانی اور علامہ زمخشی کو تمہارے ساتھ کیا، اور تفسیر و حدیث اور فقہ میں عبداللہ ابن عباس، محمد بن اسماعیل بخاری اور امام ابو حنیفہ اور امام شافعی تمہارے ساتھ ہیں، اور علوم عقلیہ میں ارسطو اور افلاطون تمہاری مدد کریں گے، اور ہر علم میں اس علم کے امام کی روح تمہارے ساتھ ہے۔ یہ سن کر مخدوم شیخ صفی دہلی روانہ ہوئے اور صدر الصدور سے ملاقات کی۔ وہ حضرت مخدوم سعد رحمۃ اللہ علیہ کا نام سن کر شیخ صفی کے قدموں میں گر گیا اور معذرت کرنے لگا اور کہا کہ میں نے آج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے سعد کو رنج نہ دے، اور اس نے تیرے ہلاک کرنے کے واسطے ایک شیر درندہ کو روانہ کیا ہے کہ ہر علم کے امام کی روح اس کے ساتھ ہے، اور اس کا حلیہ اس طرح ہے، وہ جلد پہنچنے والا ہے، اگر اپنی خیریت چاہتا ہے توبہ کر۔ سو میں نے خواب سے جاگ کر توبہ کر لی ہے اور اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ اب عمر بھر مخدوم سعد الدین خیرآبادی کی اس کتاب کو تلاوت کے طور پر روز پڑھوں گا۔ آپ میرا قصور معاف فرمائیں اور مخدوم صاحب سے بھی میری غلطی معاف کروا دیں۔ حضرت مخدوم سعد علیہ الرحمہ کا علمی مقام بھی بہت بلند تھا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک رات کسی ولی اللہ نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی اور آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، عالموں میں شیخ سعد الدین خیرآبادی کا کیا مرتبہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیخ سعد اجتہاد میں امام احمد بن حنبل کے مرتبے پر فائز ہیں۔ مخدوم شیخ سعد الدین خیرآبادی علیہ الرحمہ صاحب حال صوفی تھے اور آپ کو وجد و سما سے بھی گہرا تعلق تھا۔ آپ باضابطہ شاعر بھی تھے۔ آپ کے اشعار میں عشق حقیقی کا رنگ غالب ہے۔ آپ کا کلام عشق و عرفان کی معراج کو چھوتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ آپ صاحب تصانیف اور عالم و فقی بزرگ تھے۔ آپ کے قلم سے تقریباً 6 کتابیں وجود میں آئیں جو تصوف و روحانیت کے مختلف موضوعات پر مشتمل ہیں۔ حضرت مخدوم سعد رحمۃ اللہ علیہ کے بے شمار مرید تھے جنہوں نے آپ کی رہنمائی میں روحانی منزلیں طے کی اور درجہ کمال کو پہنچے۔ ان کی صحیح تعداد کا کوئی اندازہ نہیں۔
آپ کے قریب 29 خلیفہ تھے اور سارے خلیفہ صاحب کمال، صاحب علم اور دانش مند تھے۔ ان میں کچھ حافظ قرآن بھی تھے۔ آپ کے خلفاء میں مخدوم الانام حضرت شاہ صفی، سراج الاسلام شیخ محمود، بندگی محمود، شیخ کمال، شیخ ابراہیم بھوجپوری، میرا سید کشائن بخاری، میرا سید خرد، میاں شیخ برہان، شیخ قدن مصالح لکھنوی، شیخ مبارک لکھنوی، میاں سید پیارے جونپوری، شیخ محمود بلخی، شیخ علاء الدین ارجانی، میاں قادر بخش اور شیخ نور اسحاق بجنوری رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کے نام کافی مشہور ہیں۔ آپ کے تمام خلفاء میں سب سے باکمال اور بلند مرتبے کے حضرت شیخ صفی تھے، جو حضرت مخدوم سعد الدین علیہ رحمہ کے جانشین بھی تھے۔ ان کا مزار صفی پور شریف میں ہے۔ ان سے آپ کے سلسلہ طریقت کو عالمگیر وسعت اور شہرت و مقبولیت حاصل ہوئی۔ حضرت مخدوم سعد الدین خیرآبادی رحمۃ اللہ علیہ ایک طویل مدت تک حیات رہے اور مخلوق خدا کو اپنی روحانی فیوز و برکات سے نوازتے رہے۔ بالآخر 108 سال کی عمر میں 16 ربیع الاول 922 ہجری مطابق 1516 عیسوی کو آپ کا وصال خیرآباد شریف میں ہوا۔ آپ کا مزار شریف آپ کی خانقاہ خیرآباد میں ایک شاندار گنبد اور عمارت کے اندر مرجع انعام ہے، جہاں عقیدت مند حاضر ہو کر برکتیں حاصل کرتے ہیں اور آپ کے روحانی فیض سے مستفیض ہوتے ہیں۔ آپ کا سالانہ عرس 16 ربیع الاول کو نہایت اہتمام سے خیرآباد شریف میں منایا جاتا ہے۔ تو دوستو، یہ مختصر ذکر تھا حضرت سعد الدین خیرآبادی عرف بڑے مخدوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں، تاکہ ہمارا حوصلہ مزید بڑھے، اور اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں۔ انشاءاللہ جلدی ہم کسی ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں گے۔ ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔